جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ جب نصیب ہی خراب ہو تو پھر ہمارے جو ہے نا یہ سارے کام کرنے کا، نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ جب انسان تقدیر کے ہاتھوں ہار جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ کامیابی جو ہے نا اس کے لیے اتنا پڑھنا، محنت کرنا، کوشش کرنا یہ کس کام کا؟ تو یہ تقدیر کے بارے میں لوگوں کے اتنے سوالات ہیں کہ حد کوئی نہیں۔ آپ یہود و نصارہ کے سوالات دیکھیں، بیٹے میرے امریکہ سے آتے تھے نا تو ان کی کلاس فیلو یونیورسٹیوں سے سب سے زیادہ کوشچن ان کے تقدیر کے بارے میں ہوتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ کے پاس ہے، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا، پھر ایسا۔ تو تقدیر کے بارے میں لوگوں کا کنسپٹ جو ہے نا کلیئر کرنا جو اسلام کہتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے بارے میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور بہترین کنسپٹ بتا دوں۔ تقدیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جتنی کامیابیاں، ناکامیاں، عزت، ذلت، اچھائی، برائی، صحت، بیماری، جتنی چیزیں بھی اللہ نے اس کے ساتھ لگائی ہیں نا، وہ دو چیزوں کے اوپر تقدیر اٹل ہے کہ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، اور اس نے کب مرنا ہے۔ یہ دو باتیں تو اٹل ہیں۔ باقی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے نا پرووائڈڈ ڈیٹ کے ساتھ لگا دیا۔ پرووائڈڈ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرے گا تو اس کے بدلے کے بعد اس کو یہ ہوگا، یہ بچے گا اس چیز سے تو اس کے بدلے میں اس کو یہ ہوگا۔ If he will do this provided that he will get this, if he will avoid this he will be given this۔ تو اس ٹائپ کی اللہ نے لفظ provided that کو اگر آپ انگریزی میں سمجھتے ہیں کہ بشرطیہ کہ اگر یہ کرے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ بات آپ نے سمجھنی، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کے اختیار میں چیزوں کو دے دیے تقدیر کا۔ ایک انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا۔ وہ خیر کا کام کرے گا تو اس کے بعد اس کو خیر ملے گی۔ وہ بھلائی کا کام کرے گا تو اس کے بعد اس کو بھلائی ملے گی۔ وہ کسی کو عزت کرے گا تو اس کے بعد اس کو عزت ملے گی۔ وہ کسی کی مدد کرے گا تو اس کے بعد اس کی مدد کے لیے اللہ لوگوں کو منتخب کر کے اس کی مدد کی جائے گی۔ وہ کسی کے پردے کا پردہ رکھے گا، کسی کے عیب کو چھپائے گا، تو پھر اللہ رب العزت جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے گی تو اس کے بھی پردوں کے اوپر، عیبوں کے اوپر پردہ رکھا جائے گا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو جب وہ باپ بنے گا، ماں بنے گی تو اس کی اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اگر وہ جو ہے نا کسی کو کھانا کھلائے گا تو جب وہ کہیں سفر میں کہیں پھنس جائے گا اور بھوکا ہوگا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے کھانا کھلایا جائے گا۔ وہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کام کیا جائے گا۔ اچھا، وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا اور تو اس کے بعد اگر وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو، مصیبت کو ختم کر دیا جائے گا یا کم کر دیا جائے گا۔ وہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز کے بدلے میں اس کو سکون دیا جائے گا، عزت دی جائے گی، دنیا کی یہ چیزیں دی جائیں گی اور آخرت کی یہ چیزیں دی جائیں گی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا فہم و فراست بڑھ جائے گی، اس کا وزڈم بڑھ جائے گا، اس کی عقل بڑھ جائے گی، اس کا شعور بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی دینی علم حاصل کرے گا تو اس کا سوچ، اس کا دل جو ہے نا وہ دین کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ساری چیزوں کو پرووائڈڈ ڈیٹ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایسے ہی برے انسان کے ساتھ کیا رکھا ہے کہ اگر وہ چوری کرے گا تو چوری کے بعد اس کا اپنے مقدر کا رزق ہے وہ رزق اس کا کم کر دیا جائے گا، اور چوری کے اوپر اگر وہ کسی سے بھیک مانگے گا تو وہ محنت کی کمائی سے محروم ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کرے گا۔ وہ کسی کی بدخوئی کرے گا، چغل خوری کرے گا، کسی کے عیب کی پردہ داری کرے گا تو بدلے میں اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کی بھی برائی کی جائے گی اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ساری کی ساری غلط ہو جائے گی کہ یہ بندہ چغل خور ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ بے حیا ہے، یہ بے شرم ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ بے دین ہے۔ جو وہ کام کرے گا برائی کا، اس کے بدلے میں لوگوں کی اور معاشرے میں اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بالکل اسی طریقے سے وہ بیہیویئر ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں شیطان یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ابھی اس نے جھوٹ بولا تو فوری طور پر اس کی بدنامی ہونی چاہیے، رسوائی ہونی چاہیے، اس نے چوری کی، یہ پکڑا نہیں گیا، اس نے فلاں کے۔ تو وہ جو درمیان میں تاخیر ہوتی ہے
تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، تھوڑا سا فوری طور پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کا ایک رحم ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں. اس کے بڑوں کی کوئی دعائیں اس کے ساتھ شامل تھیں اور وہ جو ہے نا اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو ندامت ہو جاتی ہے، اس کو وقت ملتا ہے. جیسے کتنی قومیں ایسی گزری ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. اب اللہ کے رسولوں نے اس وقت کے نبیوں نے ان کے خلاف بد دعا کی. اب بد دعا کرنے کے بھی 40 سال بعد ان کے اوپر عذاب آیا. 40 سال ان کو مہلت دی گئی کہ یہ توبہ کر لیں، یہ نبی کی بات مان لیں، یہ عقل کے ناخن لے لیں. تو وہ جو مہلت ہوتی ہے درمیان میں، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اگر مہلت نہ ملے تو ہم خود ان سارے جرموں میں، گناہوں میں شامل ہیں. کوئی بندہ دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو برائیوں میں، غلطیوں میں اور جو ہے نا نادانیوں میں ملوث نہ ہو، اور ہر ایک سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. انسان غلطی کا، خطا کا پتلا ہے. اگر فوری پکڑ ہونی ہوتی تو پھر فوری پکڑ کے اوپر تو آج ایک انسان بھی زندہ نہ ہوتا اور سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہوتے. تو یوں اللہ اپنی رحمت سے ان کو جو ہے نا، وہ کوئی بندہ محنت کرے گا تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ دنیا میں ترقی کرے گا. کوئی کسی جو ہے نا تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو علم دیا جائے گا. جیسے جیسے انسان جو ایکٹیویٹی کرتا ہے نا، پرووائڈیڈ ڈیٹ کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو ان چیزوں سے نوازا جاتا ہے. کبھی کسی کو لیٹ نوازا جاتا ہے، کبھی جلدی نوازا جاتا ہے. ہاں، اس دوران میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے تو انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، کل اپن اندر آ جاتا ہے. تو ہم اپنے مخالف کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اس کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک مجھے جو ہے نا مہلت دے، میں جو ہے نا یہ کر لوں، پھر میں یہ کروں. ابھی میں ہم صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں، حج نہیں کرتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پہلے بیٹے کی شادی کر لیں، بیٹی کی کر لیں، پھر ہم حج کریں گے. رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی سی بیمار ہیں، ہم اگلے مہینے رکھ لیں گے، اگلے سال رکھ لیں گے. تو ہم بھی اپنے کاموں میں جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ان کو پینڈنگ کرتے جاتے ہیں، اور مخالفوں کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں ہمارے رائے آتی ہے کہ اس کی فوراً پکڑ کیوں نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے. ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں تو ہم جو ہے کہتے ہیں نہیں، ابھی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تقدیر جو ہے نا ہم خود اپنی ڈیزائن کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور خود جو ہے نا اس کو ہم آگے اپنی لائف اس کے مطابق آرگنائز کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ محنت بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، ایمانداری بھی کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، اور پھر بھی وہ مقدر والا نہیں ہوتا، نیک بخت نہیں ہوتا، تو پہلے تو یہ بات جھوٹ ہے. اور جھوٹ اس میں دو طریقے سے ہوگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کے بدلے میں اچھائی پائے گا، جو برا کام کرے گا اس کے بدلے میں برائی پائے گا. ہاں، جب وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کی نیت کو، سوچ کو ٹٹولا جاتا ہے کہ یہ جو نیکی کر رہا ہے یہ اپنے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ایک کافر بھی سچ بولتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک مسلمان بھی سچ بولتا ہے، محنت کرتا ہے. اگر کافر سچ بولے گا، محنت کرے گا، تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ترقی، دنیا کا فائدہ اللہ کافر کو بھی دیں گے سچ بولنے کے اوپر. آج دیکھیں آپ یہودیوں کے، عیسائیوں کی بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے نا، ان کا مین سلوگن کیا ہوتا ہے کہ وہ آنیسٹی کے اوپر چلتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. جو پروڈکٹ انگریڈینٹس اندر ہوتے ہیں وہ وہی بتاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں، صحیح چیزیں بیچتے ہیں، وقت کے اوپر ڈیلیوری دیتے ہیں، لین دین بڑا کلیئر ہوتا ہے، پیسوں کا معاملات بڑا اچھا ہوتا ہے. اور ان کے جو ہے نا سارے بزنس کو چلانے کے جو ہے نا جتنے بھی طریقے ہیں وہ بالکل ہر ورکر کا خیال، ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں، ویجز کا خیال رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہ قانون بنائے ہوئے ہیں اور اس کی پاسداری کرتے ہیں. تو اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے کہ ان کی کمپنیاں پھل پھول گئی، بڑی ہو گئی، اور پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ان کی بن گئی. اگر مسلمان یہ کام کرے گا، آنیسٹی اختیار کرے گا، تو مسلمان کو بھی یہ نعمتیں ملے گی، اس کی بھی کمپنی ترقی کرے گی. لیکن مسلمان کو دو چیزیں ملیں گی. ایک چیز ملے گی اس کو دنیاوی فائدہ جو کافر کو بھی ملتا ہے، ایک نعمت اس کو ملے گی جو مرنے کے بعد ملے گی. اللہ مرنے کے بعد اس کے آخرت کو آسان کرے گا، جنت میں داخلہ کرے گا، جہنم سے حفاظت کرے گا، اور اللہ اس سے راضی ہوگا. آخرت کے فائدے مسلمان کو دین اسلام اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو اضافی دے گا. یہ مومن کا سچ بولنا ہے. کافر کا سچ بولنا صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ مومن سچ بولتا دنیا کے لیے نہیں ہے. مومن اللہ کے لیے سچ بولتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے سچ بولتا ہے. تو جو بندہ بھی اگر تقدیر کو بنانے کے لیے اپنی نیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا، اس کا حکم، اس کے دین اسلام کے احکامات کو سب سے ٹاپ پریورٹی کے اوپر رکھے گا، تو دنیاوی فائدہ بھی اس کو ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. اور جو بندہ اپنی تقدیر میں صرف دنیا کے
سامنے رکھے گا، دنیا کی اسٹریٹجی بنائے گا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور دھوکے والی تصویریں اور یہ ساری محنت کر کے تو وہ جو ہے نا وہ دنیا کی اس کو جو ہے نا فائدے ہو جائیں گے. تو تقدیر کو آپ ہر وقت آپ الزامات والے جو لوگ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے تقدیر کو آپ یوں سمجھ لیں کہ تقدیر پرووائڈڈ ڈیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ جو کریں گے اس کے مطابق آپ دنیا مانگیں گے، دنیا ملے گی، آپ آخرت مانگیں گے، آخرت ملے گی. آپ دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے تو اللہ آپ کو دونوں دے گا. تو یہ آپ کی سوچ، عمل، نیت، اس کا عمل دخل ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے.